اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوگی۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابی عمران بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش کے سردار تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کے پوچھا، بیٹی اندر آ جائیں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے علم کے مطابق یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ گھر میں کوئی کپڑا نہ ہو؟ یہ ہمارا علم ہے اور زمین و آسمان والوں کا علم ایک جیسے چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کو ماں نسبت ایک، یہ جنت کی سرداروں حسن حسین کی والدہ ماجدہ اور اللہ کی شیر کی بیوی اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی اور فرمایا کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک تھی کہ دو مہمان آ گئے، بھوک دور کرنے کا کوئی اور اسباب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف کے پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی غم نہ کر، اس بات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے، میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ یہاں یہ بول میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کی کہ اے میرے محبوب، اگر آپ چاہیں تو عرب کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں۔ سارا عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے فرمایا، پھر یہ بن کر کھڑے نہیں رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے اور کاٹنے کی بھی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، بیٹی کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تو میری امت کے اکثر لوگ غریب ہوں گے، ان کی تسلی کے لیے کہ تمہیں روٹی نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، صرف امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے تھا۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنایا گیا۔ پھر تو قارون سب سے زیادہ عزت والا تھا، اس جیسا شخص دولت والا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا اور کہا، بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا کہ پہاڑ سونا بنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب بھوک لگے تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر لوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ گزاری کروں گا، اللہ مجھے کھانا دے، جب کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا اور ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔